بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 71 ہے اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کہ ایسا شخص کی جو نماز کو بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور دوسرا باب ہے کہ کسی شخص سے اگر متعدد نمازیں فوت ہو گئیں تو ان کی قضا کرتے ہوئے کس نماز سے ابتدا کرے، اور تیسرا باب ہے کہ قرآن مجید میں صلاۃ وسطیٰ جو آیا ہے تو اس سے کون سی نماز مراد ہے۔ تو حدیث میں آئے گا کہ کیا یہ عصر کی نماز مراد ہے یا نہیں، اس پہ ہم دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں عصر کی نماز کا وقت بھول جانے کا بیان تھا۔ حاکم امام اگر نماز کو مؤخر کر دے تو اس کا حکم تھا، حدیث کے فوائد اور حکمتیں تھیں۔ نماز ہی بھول جائے، اس باب میں ہم اس کو دیکھیں گے، اور متعدد نمازیں قضا ہو جائیں تو انہیں پڑھنے کا طریقہ ہوگا اور حدیث کے فوائد اور حکمتیں ہوں گی۔ سب سے پہلا باب باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، وبه قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، وفي الباب عن سمورة وأبي قتادة رضي الله عنهما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو بھلا دیا، یعنی نماز کا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا وقت گزر گیا، تو جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ نماز کو پڑھ لے۔ اور اس باب میں حضرت سمورہ اور ابو قتادہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح، ويروى عن علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ انه قال في الرجل ينسى الصلاة قال يصليها متى ما ذكرها في وقت او في غير وقت، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے، چاہے وہ وقت آگے نماز کا ہو یا اس نماز کا وقت نہ ہو، تو بھی اس وقت پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس قول کو اس لیے نقل کیا ہے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دینا مقصود ہے۔ یہی امام احمد اور امام اسحاق کا بھی قول ہے۔ اور ابو بکرہ سے ایک روایت ہے کہ انہ نام عن صلاۃ العصر، کہ حضرت ابو بکرہ جو ہے وہ عصر کی نماز کے ٹائم پہ سو گئے تھے، فاستيقظ عند غروب الشمس، غروب شمس کے وقت میں جاگے، فلم يصلي حتى غربت الشمس، کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اور مغرب وقت ختم نہ ہو جائے۔ فقط ذهب قوم من اہل الکوفہ، اہل کوفہ سے مراد احناف ہیں یہاں پر، کہ احناف جو ہے وہ اس طرف کے ہیں، واما اصحابنا یعنی شوافع فذهبوا الى قول علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف گئے ہیں کہ چاہے مغرب وقت ہو یا نہ ہو۔ تو اس کی تفصیل پچھلے سبق کے اندر بھی گزر چکی ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ وہاں پہ آپ نے اس عبارت کے اس کے تحت جو گفتگو ہے وہ سماعت فرما لی ہے۔ ہم اس عبارت کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، کہ اگر متعدد نمازیں فوت ہو گئی تو کس نماز سے ابتدا کرے قضا کرنے کی۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال عبد الله رضي الله عنه ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، وفي الباب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما۔ ابو عبیدہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشرکین نے خندق کے موقع پر 4 نمازوں کے دوران اللہ کے نبی کو مشغول رکھا، اور اللہ کے نبی چونکہ آگے مورچے پر تھے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو یہاں تک کہ رات کا وقت آ گیا اور رات کا بھی ایک حصہ گزر گیا، تو اللہ کے نبی نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے سب سے پہلے اذان کی، یعنی سب سے پہلے جو نماز قضا کی جا رہی ہے اس کے لیے اذان دی، اور اس کے بعد اقامت کہی، تو اللہ کے نبی نے پہلے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر بقیہ نمازوں کے لیے صرف اقامت کہی گئی، اقامت کہی، پھر عصر کی نماز، پھر اقامت کہی، پھر مغرب کی نماز، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز، اس ترتیب سے نمازیں پڑھی۔ اور اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے لیس باسنادہ باس، اس کی سند میں کوئی بھی کمزوری نہیں ہے، الا یہ کہ ابو عبیدہ جو ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یعنی اپنے والد سے سماع نہیں کیا، وہ الذی اختارہ بعض اہل العلم فی الفوائد، اور اسی روایت کو اہل علم نے فوت شدہ نمازوں کے قضاء کے اندر لیا ہے، اور جو فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے، یعنی جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے اندر جو قول لیا ہے وہ قول یہ ہے کہ جو شخص ہے وہ ہر نماز کے لیے اقامت کہے گا اگر ان کی نمازوں کی قضاء کر رہا ہے، اور اگر اقامت بھی نہ کہے تو بھی کافی ہو جائے گا، بس صرف نمازیں پڑھتا چلا جائے۔ اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ وبی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان صليتها قال فنزلنا بطحانا
فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یوم خندق میں فرمایا، خندق یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر کفار کو گالیاں بھی دے رہے تھے کہ انہوں نے نماز کو قضا کرنے کا وہ سبب بنے، اور پھر اللہ کے نبی سے فرمانے لگے کہ ما کنت اصلی العصر، میں قریب تھا کہ میں نماز اثر پڑھتا، لیکن یہاں تک کہ وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ ان صلیتها، میں نے بھی نماز نہیں پڑھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ فنزلنا بطحانا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم بطحان یعنی مدینہ کے اندر ایک وادی ہے، وہاں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی بعد ما غربت الشمس، سورج کے غروب ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی. تو یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اور اگلا جو باب ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ باب ما جاء فی صلاۃ الوسطی انها العصر، کہ صلاۃ الوسطی جو قرآن مجید میں ہے اس سے عصر کی نماز مراد ہے. وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدۃ عن سعید عن قتادہ عن الحسن. یہاں پہ جو دوسرا نسخہ ہے احمد محمد شاکر کا اور شعیب ارناؤت کا، اس میں انها العصر کے بعد ہے کہ انها الظہر، وقد قیل انها الظہر باب کے اندر ہے کہ بعض روایات کمزور روایات یہ بھی ہیں کہ صلاۃ الوسطی سے مراد ظہر کی نماز ہے. بہرحال عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال في صلاة الوسطى صلاة العصر. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وسطی صلاۃ وسطی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. وبی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالسی وابو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبید عن مرة الحمدانی عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلاۃ وسطی سے مراد صلاۃ عصر ہے. اور ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور اس باب میں حضرت علی، حضرت عائشہ، حفصہ، ابو ہریرہ، ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال محمد، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قال علی بن عبداللہ حدیث الحسن عن سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن وقد سمع عنہ. یہ مزید توثیق آگئی اس روایت کی کہ یہ جو حضرت علی بن عبداللہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو حسن کی روایت سمرہ سے ہے، یہ جو روایت ہے یہ روایت حسن ہے اور انہوں نے حضرت سمرہ سے سماع کیا ہے. اور وقال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ حدیث سمرہ فی صلاۃ الوسطی حدیث حسن وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم. وقال زید بن ثابت وعائشہ رضی اللہ عنہما صلاۃ الوسطی صلاۃ الظہر. زید بن ثابت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ ظہر ہے. وقال ابن عباس وابن عمر رضی اللہ عنہ صلاۃ الوسطی صلاۃ الصبح. ان دونوں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی بھی ہے کہ صبح کی نماز سے مراد ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں. وبی قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قریش بن انس عن حبیب بن شہیر قال لي محمد بن سیرین سل الحسن ممن سمع حدیث العقیقة فسألته قال سمعته من سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ. حبیب بن شہید فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ حسن سے ذرا پوچھ لیں کہ انہوں نے عقیقہ والی جو حدیث ہے وہ کس سے سنی تھی. تو میں نے جب ان سے پوچھا تو حضرت حسن نے جواب دیا کہ سمعتہ من سمرة بن جندب، میں نے تو سمرہ بن جندب سے اس روایت کو سنا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخبرنی محمد بن اسماعیل عن علی بن عبداللہ عن قریش بن انس رضی اللہ عنہ هذا الحدیث، کہ محمد بن اسماعیل نے بھی مجھے یہ حدیث بیان کی ہے اس سند کے ساتھ. قال محمد، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ قال علی وسماع الحسن من سمرة صحیح واحتج بهذا الحدیث. یہ جو حسن ہر جگہ پہ آ رہا ہے اس سے مراد حسن بصری رحمہ اللہ ہیں. اور آگے انشاءاللہ ہم راویوں کے حالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث باب کے راویوں کو دیکھتے ہیں. تو پہلے باب کی جو راوی ہیں ابو الزبیر، ان کا نام محمد بن مسلم بن تدرس الاسدی ہے، یہ صدوق ہیں. اور سعید سے مراد سعید بن مسیب ہیں. اور حسن سے مراد حسن ابو الحسن البصری ہیں. حسن سے مراد حسن ابن ابو الحسن بصری ہیں. اور سمرہ یہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو مفہوم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت تھی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو منقول ہے کہ جب یاد آئے تو اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے. اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، خواہ وہ ادا وقت کے اندر ہو یا قضا یعنی وقت کے بعد ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ مکروہ وقت میں بھی وہ پڑھ لے. وقت کراہت مراد نہیں. اس قول کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ مکروہ اوقات یعنی طلوع غروب استوا میں بھی نماز پڑھ لی جائے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت نکل جانے سے نماز ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی ہے.
حدیث کی تشریح یہ قول دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من نسی صلاۃً، جو نماز بھول جائے، اس کی تشریح ہے کہ غفلت کے بعد بیداری ہی اس کا وقت ہے، بشرطے کہ وہ ممنوع وقت۔ دیگر ائمہ کے استدلال کا جواب اور اس میں اوقات کی تعین بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کا جو رد ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ اس روایت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھ لی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ مکروہ وقت میں نماز کی قضا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مکروہ جو اوقات ہیں شریعت نے جہاں نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں، وہاں کچھ اوقات میں نماز فرض اور نفل سے بھی منع کیا ہے۔ مکروہ وقت سرے سے نماز کا وقت ہے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ جس طرح عام اوقات میں نماز جائز ہے، اسی طرح ممنوع اوقات میں نماز ناجائز ہے۔ لہٰذا جب یاد آئے، اس کا حکم ان اوقات کے ساتھ خاص ہوگا جو شرعاً ممنوع نہیں ہیں۔ تو یہ جو خلاصہ ہے یہ معارف السنن کی اس عبارت سے لیا گیا ہے۔ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ الشيخ يمكن أن يقال أن غرضه التعميم باعتبار وقت الأداء ووقت القضاء لا باعتبار وقت الكراهة أو غيرها۔ باقی عبارت بھی آپ دیکھ لیجیے۔ غزوہ خندق کی جو قضا نمازیں ہیں اور اس میں جو فقہی اختلاف ہے اس کو ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، پھر آگے عبارت کو بھی دیکھتے ہیں۔ روایات میں جو تعارض ہے اور ترتیب کا جو فقہی حکم ہے وہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ سے مراد صحابہ میں جو مطلقاً عبداللہ بولا جاتا ہے تو اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہوتے ہیں۔ بظاہر جو تعارض ہے، غزوہ خندق میں قضا ہونے والی نمازوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بخاری میں صرف عصر، نسائی میں ظہر، عصر، مغرب اور ایک روایت میں 4 نمازوں کا ذکر ہے۔ محدثین نے تدبیر اس طرح دی ہے کہ امام نووی اور قاضی ایاز رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک خندق کی جنگ کئی دن جاری رہی تھی، اس لیے یہ مختلف دنوں کے لیے الگ الگ واقعات ہیں۔ کسی دن ایک نماز قضا ہوئی اور کسی دن 4 ہوئی۔ قضا میں ترتیب کا جو حکم ہے، جمہور یعنی احناف، مالکیہ، حنابلہ، یہ قضا اور وقتیہ نماز کے درمیان ترتیب ان کے نزدیک واجب ہے۔ شافعی فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ احناف کا جو موقف ہے سقوط ترتیب کے اسباب اور اس میں جو اصولی بحث ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ احناف کے ہاں ترتیب ساقط ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نسیان، اگر کوئی قضا نماز بھول کر وقتی نماز پڑھ لے تو اس سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ ضیق وقت، وقتیہ نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ قضا پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس صورت میں بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ کثرت فوائد، اگر قضا نمازوں کی تعداد 5 سے بڑھ جائے یعنی 6ٹی نماز کے وقت میں داخل ہو جائے تو اس صورت میں بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ ابن حمام کا اشکال اور ان کا جواب، علامہ ابن حمام نے شافعیہ کے مسلک یعنی استحباب کی طرف رجحان ظاہر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ تو احناف کا جو اصولی جواب ہے وہ یہ کہ فرض عملی ہے کہ اگر ترتیب سے آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے نبی نے ترتیب سے نماز پڑھی ہے، حدیث میں آتا ہے، تو یہ فرض عملی ہوا۔ اگرچہ یہ خبر واحد سے ثابت ہے اس لیے اس کا منکر کافر تو نہیں ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ اتنا قوی ہے کہ اس کے ترک کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور جواز ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں قولہ 4 صلوات وفی روایت صحیح بخاری صلاۃ العصر، یہ ساری عبارت اسی سے ہی یہ خلاصہ اخذ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ کی تعین میں کیا کیا اختلاف ہے۔ تو علماء کے اقوال کی تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں تو صلاۃ وسطیٰ کی تعین میں بدر الدین عینی نے 19 اقوال ذکر کیے ہیں، زرقانی نے مزید شامل کر کے تقریباً 22 اقوال بتائے ہیں، بعض کتب میں 23 اقوال بھی ذکر ہیں، اور اسی طریقے سے 45 اقوال کا ذکر جو ہے وہ مزید جو جمعہ کی قبولیت کی گھڑی ہے ان کے اقوال سے خلط مت ہونے کی وجہ سے 45 اقوال لکھے گئے ہیں، ورنہ 23 اقوال جو ہے وہاں ملتے ہیں بعض کتب کے اندر۔ لفظ وسطیٰ کا معنی ہوتا ہے جیسے کہ فضلہ، سب سے افضل، اور عادل، درمیانی۔ جمہور کا جو مذہب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، اکثر شوافع اور جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ ابن عبد البر کے مطابق یہ اکثر محدثین کا بھی قول ہے۔ ظہر اور صبح کے اقوال بھی ملتے ہیں، جیسے ظہر کا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک شاذ روایت ہے، حضرت زید بن ثابت سے منقول ہے کہ یہ ظہر ہے۔ دلیل یہ کہ ابو داؤد کی روایت کے ظہر کی نماز صحابہ پر بھاری تھی، اس پر آیت نازل ہوئی، نیز یہ کہ اس سے پہلے 2 نمازیں اور بعد میں 2۔ حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ وسطیٰ ظہر ہی ہے، آیت میں تمام نمازوں کی محافظت کا حکم ہے، اور پہلے 2 اور بعد میں 2 والی بات عصر پر زیادہ صادق آتی ہے۔ ابو داؤد کا سیاق بھی عصر کی تائید کرتا ہے۔ اور صبح کا جو قول ہے امام شافعی، امام مالک کے نزدیک یہ فجر کی نماز مراد ہے۔ شافعیہ کی توجیہ کے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اصل مسلک حدیث صحیح کی اتباع ہے، چونکہ عصر والی روایات صحیح ہیں۔ تو آپ نے جو ابھی اختلاف دیکھا اور خلاصہ دیکھا وہ اس عبارت سے لیا گیا تھا جو معارف السنن کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ وہ فی الباب کے تحت آنے والی روایات کو دیکھتے ہیں۔ سمرہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھتے ہیں۔ حدیث سمرہ یہ امام احمد نے بشر بن حرب سے اس کو تخریج کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں، اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ اس کی پچھلے باب کے اندر تخریج گزر چکی ہے۔ ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھتے ہیں۔ ابو سعید کی روایت کو امام احمد اور امام نسائی نے ذکر کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام بخاری، امام مسلم نے تخریج کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی شیخین نے ذکر کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جماعت ہے محدثین کی جنہوں نے ان کو نقل کیا ہے، لیکن امام بخاری اور امام ابن ماجہ نے ذکر نہیں کیا۔ حضرت حفصہ کی جو روایت ہے اس کو امام مالک نے موطا میں بھی ذکر کیا ہے،
اور عمر بن رافع فرماتے کہ انه كان يكتب لها مصحفا فقالت له اذا انتهيت. یہ آگے اس حدیث کے الفاظ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بحیقی کے اندر بھی موجود ہے. سبق میں موجود حدیث کے فوائد اور حکمتیں یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ بھول یا نیند کی وجہ سے نماز رہ جائے تو یاد آتے ہی اس کی فوری ادائیگی واجب ہے، یہی اس کا وقت ہے. اور اس حوالے سے جو اقوال تھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے، اور دیگر فوائد اور حکمتیں آپ نوٹ فرما لیں. اصلی تدریج دیکھیں کہ اگر کام کی زیادتی سے نماز ذہن سے نکل جائے تو یاد آتی ہے سب کام چھوڑ کر پہلے نماز ادا کریں، مزید تاخیر نہ کریں. سبق سے متعلق سوالات ہیں جی، یہ آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں اور ان کے جوابات آپ کمنٹ باکس میں دیں تاکہ یہ سبق آپ کو ازبر ہو جائے. اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہو رہا ہے. آخر میں سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں اور یہ سبق نمبر 71 اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.